بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا کرتے ہیں پی ایس وائی 504 کا لیسن نمبر 39۔ اچھا، لیسن نمبر 39 میں جب ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ آپ اسٹڈی کو امپروو کرنے کے لیے، اپنی میموری کو امپروو کرنے کے لیے کون کون سے میتھڈس کا استعمال کر سکتے ہیں، تو بہت ساری مینیپولیشن سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت ساری ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کوئی بھی انسان ریکالنگ میموری کو امپروو کر سکتا ہے۔ ایون کہ اگر آپ لوگوں نے لمبی لمبی لسٹ کو یاد کرنا ہو تو آپ لوگ اپنی میموری کو 5 طریقے سے آپ لوگ امپروو کر سکتے ہیں۔ میتھڈ آف لوکائی، PQ4R میتھڈ، الیبوریٹ، اسپیسنگ افیکٹ اینڈ انکوڈنگ ویریبلٹی، انہی کو ہم لوگ تھوڑا نا اب ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے۔ میتھڈ آف لوکائی تو ہم لوگ تھوڑا پچھلے بھی لیکچر میں پڑھ رہے تھے کہ یہ ایک منیمونک ٹیکنیک ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریکال سچویشنز میں آپ نے اچھی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہوتی ہے جس کی بیس پہ آپ لوگ اچھے طریقے سے ریکال کر سکتے ہیں اپنے مٹیریل کو۔ یہ ٹیکنیک پرانے زمانے میں بہت زیادہ یوز ہوتی تھی جب لوگ بول کے زیادہ تر باتیں کیا کرتے تھے، اس وقت نوٹس لکھنے کا اتنا زیادہ کنسیپٹ نہیں ہوتا تھا، اور آج کل بھی یہ والی ٹیکنیک کافی یوز ہوتی ہے۔ لوکائی کیا ہوتا ہے؟ لوکائی ایک پلورل ورڈ ہوتا ہے لوکس کا، جس کا مطلب ہوتا ہے لوکیشن۔ بیسیکلی اس میتھڈ کو ہم لوگ یوں یوز کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک فکس پاتھ اپنے مائنڈ میں امیجن کر لیتے ہیں ایک کسی بھی فیملیئر ایریا سے ریلیٹڈ، اور ارد گرد اس پاتھ کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ اپنی جو ہم نے لسٹ یاد کرنی ہوتی ہے اس میں سے ہم لوگ لفظوں کو ایسوسیٹ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ اسی لیکچر میں اس کو بڑے الیبوریٹ مینر میں ہم لوگ اسٹڈی کر چکے تھے۔ PQ4R میتھڈ میں ہم نے جنرلی صرف اس کی ہیڈنگز وغیرہ کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ آپ لوگوں نے اس میں کون کون سے سٹیپس استعمال کرنے ہوتے ہیں، تو 6 سٹیپس آپ لوگوں نے PQ4R میتھڈ میں استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے 6 فیزز ہوتے ہیں، ان فیزز کو آج ہم لوگ باری باری پڑھتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگوں کی اسٹڈی میں یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ لوگ اپنی PQ4R میتھڈ کے تھرو امپروو کر سکتے ہیں اپنی لرننگ کو۔ پریویو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں۔ پریویو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو چیپٹر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے نا، جسٹ آپ لوگ اس کو ایک طریقے سے سروے کریں۔ آپ لوگ یہ ڈٹرمن کریں کہ اس میں کون کون سے جنرل ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سے سیکشنز ہیں، کون کون سی چیز ہے جس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو یاد کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں آپ نے اس کے اوپر اگلے جو 4 سٹیپس ہوتے ہیں نا، وہ آپ لوگوں نے ہر سیکشن کے اوپر اپلائی کرنے ہوتے ہیں، یعنی کہ کوسچن، ریڈ، ریفلیکٹ، ریسائٹ، ریکال وغیرہ۔ اچھا، اس میں پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل انہوں نے ایگزامپل دی کہ اگر آپ لوگ کوئی نئی بک جو ہے نا آپ نے پڑھنا سٹارٹ کرنی ہے، تو آپ لوگ پہلے نئی بک کو جلدی جلدی سے نا اوپر سے ایک نظر دیکھ لیں، اسکم کر لیں۔ اس میں جو پکچرز اور ڈائیگرامز وغیرہ بنی ہوئی ہیں ان کو دیکھیں، جو ٹیبل آف کنٹینٹس ہیں وہ آپ لوگ ایک دفعہ اسٹڈی کر لیں۔ پھر جب آپ لوگوں نے کوئی نیا چیپٹر پڑھنا ہے نا، تو سب سے پہلے تو آپ لوگ اس کی ہیڈنگز کو دیکھیں کہ اس کے اندر کون کون سی ہیڈنگز ہیں، آج کے چیپٹر میں ہم لوگوں نے پڑھنا کیا کیا ہے۔ پھر اس سے کیا ہوگا کہ چیپٹر سے ریلیٹڈ ایک رف سا آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا، آپ نے وہ رف سا آئیڈیا اپنے مائنڈ میں کریٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوسچنز، یعنی کہ آپ ہر سیکشن سے ریلیٹڈ، ہر ہیڈنگ سے ریلیٹڈ جو ہے نا کوئی نہ کوئی کوسچن اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ جو سیکشن میں ہیڈنگز ہیں ان کو آپ لوگ اس طریقے سے ہر چیز کے درمیان ہر ہیڈنگ سے ریلیٹڈ اپنے مائنڈ میں کچھ ایسے کوسچنز رکھیں کہ جب آپ لوگ وہ لیکچر پڑھیں تو آپ کے مائنڈ میں سارے سوالوں کے جواب موجود ہوں اور آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے الیبوریٹ کر سکیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اس میں آپ لوگ ہیڈنگز کی بنیاد پہ کوسچنز اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہیڈنگ ہے آئیکن، ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے مائنڈ میں جو ہے نا کوسچن بنائیں کہ آئیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے اٹینشن، آپ لوگ اپنے مائنڈ میں کوسچن بنائیں کہ اٹینشن کا کیا لنک ہے آئیکن کے ساتھ، یا ایکو اور آئیکن کے درمیان کیا ڈفرینس ہوتا ہے اور کیا اس میں سملیرٹیز وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ، ہر ہیڈنگ سے ریلیٹڈ آپ اپنے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی کوسچن رکھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ ریڈ کرنا سٹارٹ کریں، اپنے سیکشن کو کیئرفلی آپ ریڈ کریں، جو آپ لوگوں نے کوسچنز اپنے مائنڈ میں بنائے تھے ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ جب آپ لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہوتے تو ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے کوسچنز کو ماڈیفائی بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ جو آپ لوگوں نے کوسچنز بنائے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اور ہوں، جو چیز پیراگرافس کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی الیبوریٹ ہو، تو اس کے مطابق بھی آپ لوگ اپنے کوسچنز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں۔
جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ انٹریکٹ کریں. آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے نا، یہ کوئی ون وے کمیونیکیشن نہیں لکھی ہوئی. آپ لوگ یوں سمجھیں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے اور آپ لوگ اپنے مائنڈ میں نا آنسرز کرتے جائیں، چیزوں کو سمجھتے جائیں. آپ یوں سمجھیں کہ میں اگلے بندے کی بات سمجھ کے میں اس کو یہ آنسر کر رہی ہوں. آپ لوگ اس کو ایکٹیو ایکسرسائز بنائیں، پیسیو نہ رکھیں کہ یوں نہیں ہے کہ رٹا لگائیں، سمجھ کے پڑھیں. آپ لوگ اس کو ریڈ کرنے کے بعد آگے جو ایک اور مرحلہ آتا ہے دیٹ از اے ریفلیکٹ. ریفلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ ٹیکسٹ وغیرہ پڑھ رہے ہیں نا، اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے متعلق آپ لوگ مختلف قسم کی ایگزامپلس کو سوچیں، اور جو آپ لوگ پہلے کا میٹیریل آپ کے مائنڈ میں موجود ہے، جو پہلے سے آپ کو نالج ہے کسی چیز کے بارے میں، اس کے ساتھ اس نئے نالج کو لنک کریں. ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ یہ والی چیز میری لائف میں کیسے ہیلپ فل ہو سکتی ہے، میں اس ٹاپک کو اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتا ہوں، اس کی کیا کیا اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لوگ ریسائٹ پہ. جب آپ لوگ اس طریقے سے ایک سیکشن کو ایک دفعہ فنش کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس ساری کی ساری انفارمیشن کو ریکال کرنے کی کوشش کریں جو کہ اس پورے چیپٹر کے اندر لکھی ہوئی تھی. جو آپ لوگوں نے کوسچنز بنائے تھے اس سیکشن کے لیے، اس سے ریلیٹڈ ہر قسم کا آنسر آپ لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کو بات اچھے طریقے سے یاد نہیں ہوئی تو دوبارہ سے آپ لوگ سارے کے سارے پورشنز کو ریڈ کریں. ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آخر مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے، کون سی چیز ہے جو آپ لوگوں کو یاد نہیں ہو رہی. پھر آپ لوگ کیا کریں کہ اپنے کوسچنز کو مینٹلی دوبارہ سے آنسر کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی نوٹس کریں کہ کون سا ایسا حصہ ہے آپ کے چیپٹر میں سے جو کہ آپ لوگوں کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر. پھر آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ کون سا ایسا میٹیریل ہے جس کو آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں اس کو یاد کیا، وہ والا آپ لوگ پہلے ڈھونڈیں اور اس کو آپ لوگ پھر ریکال کرنے کی کوشش کریں. آخر میں ہم لوگ آ جاتے ہیں ریویو. جب آپ لوگ اس طریقے سے پورا چیپٹر فنش کر لیتے ہیں، مینٹلی اس کو گو تھرو کریں، اس کے سارے جو مین پوائنٹس کو ریکال کریں، جو آپ لوگوں نے کوسچنز بنائے تھے اس کو بھی اگین ریکال کریں، دوبارہ سے ایک دفعہ ٹیکسٹ کو دیکھ لیں. اگر تو آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے سوالوں کے جوابات آپ لوگوں کو مل گئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ اور ایڈیشنل امپورٹنٹ انفارمیشن کی ضرورت ہے یا وہاں پہ ایسی انفارمیشن لکھی ہوئی جو کہ ابھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھی، تو آپ لوگ اس کو بھی ریممبر کر لیں. اپنے نوٹس جو آپ لوگوں نے بنائے تھے اس کو بھی ایک دفعہ ایگزامن کریں اور اپنے نوٹس کو ٹیکسٹ کے ساتھ آپ لوگ کمپیئر کریں. اس طرح کی ٹیکنیک سے جو آپ لوگوں کو سکسیس ملتی ہے وہ کیوں ملتی ہے، مطلب یہ اتنی زیادہ ہیلپ فل ٹیکنیک کیوں مانی جاتی ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ میٹیریل جس طریقے سے آرگنائز ہوا ہوتا ہے وہی آرگنائزیشن آپ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھتی چلی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آرگنائزیشن جب آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے نا تو آپ کی میموری زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. اسپیشلی جو فری ٹائپ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، یعنی کہ جس میں آپ لوگ اگلے بندے سے کہا جاتا ہے کہ فریلی تم یہ ایک بات بتاؤ. ایک تو ہوتا ہے نا آبجیکٹیو ہوتے ہیں، فری ٹائپ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جیسے ٹیچر سنتی ہیں نا سٹوریز بچوں سے اور ایسے وغیرہ سنتی ہیں، دیٹ از اے فری ٹائپ ٹیسٹ. PQ4R ٹیکنیک کا ایک مین امپورٹنٹ فیچر اس کا یہ ہے کہ اس کی کوسچن کو جنریٹ کرنا اور کوسچنس کے آنسر ڈھونڈنا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں چیز ہے. یہ ریزن اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ایک امپورٹنٹ فیچر کو سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ کوسچنز ڈھونڈنا اور پھر آنسرز ڈھونڈنا، انویسٹیگیشن ایک طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے میٹیریل میں موجود ٹیکسٹ کو زیادہ ڈیٹیل میں اور زیادہ ڈیپلی جا کے الیبوریٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ لوگ پروسیس کر سکتے ہیں. آگے ہم لوگ چلتے ہیں ایک اور جو تیسری ٹیکنیک اگر آپ لوگوں کو یاد ہم لوگوں نے پڑھی تھی کہ الیبوریشن کرنی ہوتی ہے. یہ تھوڑی ملتی جلتی ٹیکنیک ہے PQ4R میتھڈ کے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ PQ4R میتھڈ کے تھرو ایک دفعہ مٹیریل کو اسٹڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ الیبوریٹ کریں. اس میں کیا ہے کہ آپ لوگ ڈائیگرامس بنائیں اور اپنے میٹیریل کے مطابق اس کو لیبل کرنے کی کوشش کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگ اپنے مائنڈ میں ایک مینٹل میپ بنا لیتے ہیں اور مینٹل میپ کی مدد سے اس چیز کا میننگ آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہو جاتا ہے. اور اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بھی آپ کو ہیلپ ہو جاتی ہے کہ میٹیریل کے درمیان جو آپس میں لنک وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں. اس کے بعد اگین اسٹوڈنٹس PQ4R میتھڈ کا یوز کر سکتے ہیں. آپ لوگ اس کو چھوٹے بہن بھائی کے سامنے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. اس ساری ڈائیگرام کو جب آپ لوگ ایکسپلین کر رہے ہوں یہ والا میٹیریل اپنے بردر یا سسٹر کے سامنے
تو پھر آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز زیادہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اپنے دوسری فیلڈ سے تعلق رکھنے والے فرینڈس کے سامنے بھی یہ والا میٹیریل آپ لوگ ایکسپلین کر سکتے ہیں. پھر آپ لوگ ایک چھوٹا سا پیراگراف لکھیں گے اس میٹیریل کے بارے میں آپ کیا فیل کرتے ہیں, آپ کیا رائے رکھتے ہیں, کیا آپ نے سیکھا, کیا آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب ہم لوگ الیبوریٹو میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے. کیوں ایکوریٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ لوگ الیبوریٹ کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن کو تو آپ اپنے پہلے والے نالج کو اس نیو نالج کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں. امیجز کا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, مٹیریل کے مطابق آپ لوگ امیجننگ بھی کر سکتے ہیں, اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں, اور جو اس ٹیکسٹ کے اندر مین فیچرز ہوتے ہیں اس کو بھی آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ایک اور جو بات سامنے آئی ہے کہ جو الیبوریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس سے آپ کی میموری بہت امپروو ہو جاتی ہے. کیوں امپروو ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو چیز میں نے یاد کرنی ہے اس میں کون کون سے انٹر کنیکشنز موجود ہیں. تو جب آپ لوگ انٹر کنیکشنز کو آپس میں سمجھ جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جب ایک چیز آپ کے مائنڈ میں آئے گی تو اس سے جڑی ہوئی, اس سے کنیکٹ ہوئی باقی ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کے مائنڈ میں آتی چلی جائیں گی. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگ اپنی انفارمیشن کے اندر ایک آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں. اور آرگنائزیشن ہم لوگ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آرگنائزیشن ریٹریول کے پروسیس میں آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹڈی اور ٹیسٹ کے درمیان مختلف قسم کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپس میں اوور لیپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ لوگ ڈائیگرامس بناتے ہیں آلریڈی آپ لوگ مٹیریلس کو آپ لوگوں نے اوور لیپ کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور ٹیکنیک اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ہم لوگوں نے پڑھی تھی کہ انکوڈنگ ویریبلٹی. دیکھیں جو کنٹیکسٹ ہوتا ہے نا, یعنی کہ آپ لوگوں نے کس ماحول میں بیٹھ کے کس حالات میں بیٹھ کے اپنی میموری کوئی بھی آپ لوگوں نے چیز یاد کی تھی تو کنٹیکسٹ بہت زیادہ انفلوئنس کرتا ہے آپ لوگوں کی میموری کو. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ انکوڈنگ افیکٹس بولتے ہیں, کیونکہ جو کنٹیکسٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کی میموری کے اندر جب آپ لوگ انفارمیشن کو انکوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اس لیے آپ لوگ سیم میٹیریل کو ڈفرینٹ کمروں میں بیٹھ کے پڑھیں, چینج کریں اپنی پوزیشنز کو, اپنی پلیسز کو, اپنے کنٹیکسٹ کو آپ لوگ چینج کریں. ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مختلف قسم کی سچویشنز میں جب آپ لوگ پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے دوبارہ سے آپ لوگ اس کو ریکال کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ ایک ہی طرح کی سچویشن میں بیٹھ کے پڑھیں گے نا تو زیادہ ٹینڈنسی ہے کہ اسی طریقے کی ہی سچویشن دوبارہ اگر ہوگی تو آپ لوگ ریکال کر سکیں گے. لیکن جب ہم لوگ ڈفرینٹ سچویشنز میں بار بار چیز کو ریڈ کرتے ہیں تو ایگزامینیشن ہال کیونکہ وہ اس میں ڈفرینٹ کنڈیشنز پائی جاتی ہیں تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے ڈفرینٹ سچویشن میں بھی ریکال کر سکتے ہیں. اس کی ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے دیٹ از اے اسپیسنگ افیکٹ. اسپیسنگ افیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ چیز کو پڑھ لیتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ریویژن کرنی ہوتی ہے فار ایگزامپل ایگزام کے لیے, تو اس میں آپ لوگ تھوڑا گیپ رکھیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ لوگ کوئی چیز پڑھتے ہیں نا اس کو آپ لوگوں نے فوراً سے ریویو کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ریویو کے اندر زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. ریویو جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ کریں. ایک دفعہ جب آپ لوگ لیکچر سنتے ہیں نا اس کے کچھ دیر کے بعد گھنٹے بعد تقریباً اپنے ہینڈ آؤٹ کو ریڈ آؤٹ کر لیا کریں, اسے آپ لوگ ریویو کر لیتے ہیں. اور جو ریڈ ہوتا ہے نا جب آپ لوگ نئے سرے سے ساری کی ساری آپ لوگوں نے ریویژن کرنی ہوتی ہے, یہ آپ لوگ تب کیا کریں جب آپ لوگوں کے ایگزام قریب ہوتے ہیں. اسپیسنگ افیکٹ بہت ہی پاورفل فینامنا ہے اور اس سے مختلف قسم کے مٹیریل کو آپ اچھے طریقے سے ریپیٹ کر سکتے ہیں. اسپیسنگ افیکٹس جو ہوتے ہیں یہ زیادہ تر فری ریکال میں اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. جب فار ایگزامپل ایک سٹوری ایک بچے نے ایسے یاد کی اس نے ٹیچر کو سنانا ہے یا سٹوری اس نے سنانی ہے, ایک دن پہلے اس نے یاد کی, ٹیچر کو سنانے سے پہلے اگر ایک دفعہ اس کو ریکال کر لے تو وہ اچھی طریقے سے اس کو سنا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو پیئرڈ ایسوسیٹس ہوتے ہیں ان کو ریکال کر سکتے ہیں ہم. ریڈنگ سینٹینسز کو اگر ہم لوگوں نے ریکال کرنا ہو یا اپنی ٹیکسٹ مٹیریل کو ریکال کرنا ہو تو اسپیسنگ افیکٹ بہت ہی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. آپ نے اگر ٹیکسٹ بک کے مٹیریل کو اگر آپ لوگ نے یاد کرنا ہے تو اس میں بھی ہمیں اسپیسنگ ریزلٹس بہت اچھے اور فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اسپیس اسٹڈی کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. تھوڑی اسپیس رکھ کے آپ لوگ دوبارہ چیز کو یاد رکھتے ہیں وہ آپ کو لمبے عرصے تک یاد رہ جاتی ہے. اسپیڈ ریڈنگ, اچھا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ نا لیکچر سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد یا دوسرے دن نا ہمیں سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے. وہ اس لیے بھول چکا ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ لیکچرز کو ڈبل سپیڈ پہ سنتے ہیں. کبھی بھی لیکچر کو آپ لوگ ڈبل سپیڈ پہ نہ سنا کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ٹینڈنسی بنائی ہے
انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ ایک مخصوص وقت میں کچھ لفظوں کو ہی اپنے اندر ایبزارب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دماغ کی جو کیپیسٹی ہے نا ایک مخصوص وقت میں لفظوں کو ایبزارب کرنے کی، وہ وہی ہے جو کہ انسان کے بولنے کی عام سپیڈ ہوتی ہے۔ تو جب آپ لوگ ایک عام سپیڈ پہ لیکچر لگا کے سنتے ہیں نا تو وہ سارے کے سارے میٹیریل کو آپ کا دماغ ایبزارب کر لے گا۔ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ بلکہ چانسز آپ کو 90% انفارمیشن یاد رہے گی، لیکن جب آپ لوگ ڈبل سپیڈ پہ سنتے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے جو لیکچر سنایا، جو آپ لوگوں نے لیکچر لگایا اس کی ڈبل سپیڈ ہے، اور دماغ کے ایبزارب کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس سے آدھی ہے، تو آدھی چیز آپ کو یاد رہے گی، آدھی چیز آپ کو یاد نہیں رہے گی، آپ لوگ جلدی سے بھول جائیں گے اس کو۔ تو اسی لیے لیکچرز کو آپ لوگ نارمل سپیڈ پہ سنا کریں، ڈبل سپیڈ پہ لگا کے آپ لوگ نہ سنا کریں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی نیا میٹیریل پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ اگر آپ لوگ کوئی سٹوری ریڈ کر رہے ہیں نا تو اس میں پھر بھی چلیں، آپ لوگ جلدی جلدی سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، اس میں یہ بات اوکے ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ فاسٹ ریڈنگ کرتے ہیں تو وہ اس سے یہ ہے کہ جلدی آپ لوگ ختم تو کر لیتے ہیں اپنا لیسن، لیکن وہ پھر مٹیریل اچھے طریقے سے آپ کے مائنڈ میں ریٹین نہیں رہتا، لمبے عرصے تک رہ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے لٹریچر یا پوئٹری وغیرہ اگر آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ڈبل سپیڈ پہ لگا کے نہیں سننا چاہیے۔ یہ ڈبل سپیڈ پہ سننے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ گرم گرم چائے جلدی جلدی سے پئیں تو اسے کیا ہوگا، چائے آپ کی جلدی ختم تو ہو جائے گی لیکن آپ کی زبان جل جائے گی۔ اس لیے یہ بالکل بھی ایکوریٹ چیز نہیں ہے کہ آپ لوگ جلدی سے سپیڈ بڑھا کے آپ لوگ چیز کو سنتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہوگا ہمارا لیکچر نمبر 40، اس میں ہم لوگ کچھ مزید ایکسپیریمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کا کوئی شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔